المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم وفي موضع آخر لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وفي موضع آخر ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال النبي صلى الله عليه وسلم تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما کتاب اللہ و سنت رسولی او کما قال علیہ الصلاۃ والتسلیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد افضل صلواتک بعدد معلوماتک وبارک وسلم علیہ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ بھائی دوستوں اور بزرگوں، آج 12 ربیع الاول ہے اور اس 12 ربیع الاول کو اگر شریعت اور سنت کی روشنی میں دیکھا جائے تو مطلب الگ ہے، اور جس زمانے سے اور جس دور سے ہم گزر رہے ہیں اس پر نظر ڈالی جائے تو اس کا مطلب بالکل جو ہے الگ ہے۔ ایک 12 ربیع الاول اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آیا، ایک 12 ربیع الاول صدیق اکبر کے زمانے میں آیا، ایک 12 ربیع الاول حضرت عمر کے زمانے میں آیا، دور فاروقی، دور عثمانی، دور علی، اس طرح پھر تابعین، تابعین اولیاء اللہ، ان تمام کے زمانوں میں اور ربیع الاول آیا۔ اس زمانوں کو آپ دیکھو گے، پڑھو گے، اتہاس کو پڑھو گے تو پتہ چلتا ہے کہ کوئی ڈھول دھبکا نہیں، کوئی ساجے باجے ڈی جے کی دنیا نہیں۔ اور اس زمانے کو دیکھا جائے تو میرے دوستوں بالکل الٹا ہے۔ جس طرح تبلیغ والے، جماعت والے کہتے ہیں کہ وہ صحابہ کا زمانہ تھا کہ اگر کہا جاوے گھر کے اندر کے فلانے صحابی کہاں ہیں، کہا وہ مسجد بازار میں گئے ہیں، کب آئیں گے، کہ ابھی آ جائیں گے۔ تو فلانے صحابی کہاں ہیں، مسجد میں ہیں، کب آئیں گے، کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ اس زمانے کے مسلمان کو پوچھا جاوے کہ فلانا آدمی کہاں گیا، کبھی مسجد میں گیا، کب آئے گا، بیٹھو چائے پانی کرو ابھی آئے گا۔ فلانا مسلمان کہاں گیا، بازار میں گیا ہے، کب آئے گا، کچھ پتہ نہیں ہے، لاپتہ بھی ہو جاتا ہے۔ آج میرے دوستوں شریعت اور سنت کی بھاشا ہم نے بالکل بدل دی ہے۔ اگر عاشق رسول بننا ہے تو صحابہ سے بڑھ کر کوئی عاشق رسول دنیا میں آج نہ پیدا ہوا نہ قیامت تک پیدا ہوگا۔ اللہ کے نبی تاجدار مدینہ فخر دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کا آنا، دنیا کے اندر پیدائش کا ہونا، یہ میرے دوستوں اگر آپ کو اردو کی دنیا چھوڑ دو، آؤ میرے دوستوں اس زبان پر جس کو پیارے نبی نے فرمایا کہ جنت کی زبان عربی ہے، مرنے کے بعد کی زبان عربی ہے، نبی کی زبان عربی ہے اور قرآن کی زبان عربی ہے۔ کچھ جذبے پیدا کرو، اور جس طرح میرے دوستوں انگلش کے جذبے ہیں، کچھ وہ زبان سیکھو جو اللہ کے نبی نے سکھائی ہے، اور عربی سیکھ کر پھر آپ آگے بڑھو، اور جو بڑی بڑی کتابیں ہیں اس میں جا کر آپ چھان بین اور سرچ اور ریسرچ کرو، پتہ چلے گا میرے دوستوں 12 ربیع الاول کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا ہونا ایک بات ہے۔ مت بھید ہیں، بعض علماء کہتے ہیں کہ 9 ربیع الاول کو پیدا ہوئے، بعض علماء کہتے ہیں کہ 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے، بعض کہتے ہیں کہ 13 ربیع الاول کو پیدا ہوئے۔ اب اس کا کارن آپ چھوڑو گے کہ آؤ بھائیوں بہت دور جانے کی اس میں جو بڑے بوڑھے ہیں 100 سال یا 80-90 سال سے اوپر والے ہیں ان کو جا کر پوچھو کہ تمہارا زمانہ میں جنم تاریخ کا رواج ہے، تو وہ NRC اور CA جب لاگو ہوا تھا تب پتہ ہے کہ جو ہے اندر کے پرانے لوگ کہ یار 1947 ہے۔ اور میرے بھائیوں ایک خالی میں آپ کو بات بتاتا ہوں، آپ کے اپنے ڈاکیومنٹ صحیح کر لو، جنم تاریخ کے جتنے بھی ڈاکیومنٹ ہیں، بس یہ 1 سال گزشتہ جو ہے آئندہ جو غالباً کون سی وہ
اپریل کے وہ کچھ ہے، اس کے بعد اللہ نہ کرے اللہ وہ کوئی فیصلہ نہ کرے انسانیت کے خلاف میں اور دوسروں کے خلاف میں، بس یہ تو بات الگ ہو جائے گی۔ تو ابھی خالی 100 سال پیچھے جاؤ گے میرے دوستوں تو پتہ چلے گا کہ جنم تاریخ کے پھاپے ہیں۔ 1400 سال پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں آئے تھے تو میرے دوستوں تاریخ لکھنے کا کوئی وہ رواج ہی نہیں تھا، بلکہ اس زمانے کو تو دور جاہلیت، ابھنتا اور جاہلیت کا زمانہ کہا جاتا ہے۔ اس لیے پکی بات ہے ہی نہیں کہ حضور دنیا میں جب آئے تو کون سی تاریخ چل رہی تھی، 9 ربیع الاول تھی، 12 ربیع الاول تھی کہ 13 ربیع الاول تھی۔ اور جب دنیا سے جا رہے ہیں تو میرے دوستوں ہم تو کیا عشق کی باتیں کریں گے، ہماری تو باتیں خالی زبانوں کی ہے، وہاں تو عملی دنیا کے شیخ سوار لوگ تھے۔ ایک صحابی رسول کو پھانسی کے ماچڑے پر چڑھایا جا رہا ہے اور اس کو کہا جا رہا ہے ہم تمہیں چھٹی کر دیں گے، تمہیں پھانسی کے ماچڑے پر نہیں چڑھائیں گے، کیا تمہیں یہ پسند ہے کہ تمہاری جگہ پر اللہ نہ کرے نعوذ باللہ تیرے نبی کو لٹکا دیا جائے؟ وہ صحابی رسول نے جو عشق کے انداز نرالے دیکھے، اس آدمی کو چھٹی نہیں ملی جس نے جو ہے سبق یاد کر لیا۔ نقشے قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے۔ اس صحابی رسول نے جو جواب دیا ہے بڑے میرے دوستوں سننے کے قابل ہیں۔ اندر آج جو میلاد منایا جاتا ہے، آج ولادت کی جو خوشیاں منائی جاتی ہیں، اگر صحابہ کو پتہ چلتا کہ اس طرح میلاد منایا جاتا تو میرے دوستوں صحابہ اپنی خون کے ذریعے یہ میلاد مناتے ہیں، اپنا خون بہاتے اللہ کے نبی کے عشق پر، اللہ کے نبی کی خوشی پر۔ اس صحابی رسول نے جواب دیا، ارے اللہ کے بندے تو کیا جواب دیتا ہے، تو کیا ایسا سوال کرتا ہے، سن میرا جواب کہ میں اپنے گھر میں ہوں، میرے بیوی بچے سوکھ سے رہیں اور میرے نبی کو کاٹا چھپ جائے، یہ بھی ہم پسند نہیں کرتے۔ وہاں تو اس طرح میرے دوستوں عشق اور عاشق رسول بنتے تھے، اور اس زمانے میں مسلمان کیسا عاشق رسول بنا ہے، نام آئے تو جھوم جائے، کام آئے تو گم جائے۔ نبی کا دامن جس کو نعرے لگاؤ تو یہاں سے لے کر بھاونا گڑھ تک نعرہ لگائے گا، اور اس کو پوچھو اس میلاد میں اور جلوس میں جانے والے کو جمعہ کی اور فجر کی نماز تیری زندگی میں کتنی پڑھی ہے، نام سے میرے دوستوں 1-2 نکلے گی، باقی سب ختم ہوگی۔ تو کوئی میرے دوستوں رواج نہیں تھا تاریخ لکھنے کا، لیکن جب دنیا سے جا رہے ہیں تو 1.25 لاکھ عاشق رسول دنیا میں صحابہ جیسی ہستیاں موجود ہیں، یہ لکھ کر جا رہے ہیں کہ 12 ربیع الاول یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا، انتقال کا، مرن کا دن ہے۔ اور ایک قول لے لو میرے دوستوں کہ 12 ربیع الاول کو اللہ کے نبی کی پیدائش ہوئی، تو دل سے کہو کون سی حدیث ہے جس میں بتایا گیا ہو کہ ہیپی برتھ ڈے مناؤ، اور کون سی ایسی حدیث ہے جس میں یہ کہا گیا ہو کہ غم مناؤ؟ ایک لیبل لکھا جاتا ہے، سوائے ابلیس کے جہاں میں سارے لوگ خوشیاں منا رہے ہیں، گویا کہ تانا دے رہے ہیں کہ عید میلاد اور یہ میلاد النبی یہ ابلیس یعنی کہ شیطان کے علاوہ پوری دنیا منا رہی ہیں۔ تو میرے بھائیوں ذرا سننا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 23 مرتبہ ربیع الاول آیا، حضرت ابو بکر صدیق کے زمانے میں 2 مرتبہ ربیع الاول آیا، دور فاروق کی عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں 10 مرتبہ ربیع الاول آیا، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں 12 مرتبہ آیا، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں 5 مرتبہ ربیع الاول آیا، اور امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانے میں 19 مرتبہ ربیع الاول آیا۔ ایک کتاب دکھا دو کہ جو ہے اس طرح جلوس، اور میرے بھائیوں کتنی افسوس کی بات ہے، جو فاطمہ اپنے ابا کو حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بتاؤ دنیا کی بہترین عورت کون ہے، تو الگ الگ صحابہ نے الگ الگ جواب دیا۔ حضرت فاطمہ نے مسجد سے پیغام بھیجا، میرے نبی کو کہنا دنیا کی بہترین عورت وہ ہے جس کو کوئی پرایا مرد دیکھ نہ سکے، اور وہ عورت پردہ ایسا کرے کہ اس کو کوئی پرایا مرد اس کو نہ دیکھے، اور وہ پرایا مرد کو جان بوجھ کر نہ دیکھے، اتنا پاکیزہ پردہ کرے۔
اس جلوس کے اندر عورتیں مسلمان کی بے ڈھنگ ہو کر اور ساجے باجے میک اپ اور نہ جانے کیسی جو ہے فیشن بڑھ ہو کر نکلتی ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا جب عورت بے پردہ باہر نکلتی ہے شیطان اس کو تاکتا رہتا ہے جہاں موقع ملتا ہے گناہوں میں پھنسا دیتا ہے. یہ جلوس اللہ کے نبی کے نام پر نکالا جاتا ہے اور عورتیں اس طرح بے پردہ ہو کر نکلے گی تو اس جلوس کے اندر کیا شیطان نہیں آتا ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ جو ہے تو یہ تو پکی بات ہے کہ اس تاریخ کے اندر اللہ کے نبی جو ہے وفات ہوئی، اس کے اندر تو کسی آدمی کسی علماء کو متبد ہے ہی نہیں. اتفاق ہے کہ 12 ربیع الاول کو اللہ کے نبی اللہ کو پیارے ہوئے ہیں. اب گپ مناوے کہ ہیپی برتھ ڈے کے میلاد مناوے تو دونوں شریعت کے اعتبار سے دونوں ناجائز حرام ہیں. اگر یہ کوئی کہنے والا یوں کہتا ہے سوائے ابلیس کے جہاں میں سارے لوگ خوشیاں منا رہے ہیں، یہ کس پر نشانہ ہے؟ یہ نشانہ سیدھا جو ہے صحابہ پر جائے گا، یہ سیدھا جو ہے تیر لگے گا تابعین پر، اولیاء اللہ پر. حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے زمانے میں 45 مرتبہ ربیع الاول آیا. خواجہ معین الدین چشتی اجمری رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں غالباً 72 مرتبہ ربیع الاول آیا. آپ تاریخ کی کوئی کتاب اٹھا کر دیکھو. بلکہ میرے بھائیوں سنو ایک بات، وہ خواجہ کے ماننے والوں پیغام پہنچاؤ آگے اور ان کو جا کر پوچھو. ایک مرتبہ خواجہ اجمری رحمۃ اللہ علیہ اٹھوارہ لیکن غم کے اندر رہے، نہ کھا رہے ہیں نہ پی رہے ہیں نہ رات کو سو رہے ہیں، روتے جا رہے ہیں جیسا کوئی بہت بڑی قیامت بہت بڑی مصیبت جو ہے خواجہ پر اتری ہے رحمت اللہ علیہ. اٹھواریہ ہو گیا. اٹھواریہ کے بعد کسی نے ہمت کی اور کہا کہ حضرت کیا ہوا ہے؟ میرے بھائیوں خواجہ کے ماننے والوں، خواجہ صاحب نے کیا کہا؟ ہفتے کے بعد خواجہ صاحب نے کہا وضو کرتے کرتے ایک سنت چھوٹ گئی کھلال کی. اپنے امام سے پوچھنا یہ کھلال کون سے درجے کی سنت ہے؟ مستحب درجے کی ہے. وہ چھوٹ گئی قیامت کے میدان میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا جواب دیں گے؟ میرے دوستو یہ اولیاء اللہ کی سیرت تھی جو سنت کے مطابق تھی. آج ہماری سیرت، ہمارے اخلاق، ہمارے طریقے کہاں چلے گئے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتاؤ میرے بھائیوں، چھیلی سنت جب دنیا سے گئے ہیں تو وہ کون سی ہے؟ بتاؤ اس میں کوئی اللہ کا لال ہو تو. اللہ کے نبی نے چھیلی سنت دنیا سے جاتے جاتے کون سی عطا فرمائی ہے؟ حضرت عائشہ فرماتی ہیں جمعرات کے دن مغرب کی نماز حضور نے جماعت کے ساتھ پڑھائی ہے. جمعرات کے بعد جو عشاء آئی ایک نماز، پھر جمعہ کی 5 نمازیں، پھر سنیچر کی 5 نمازیں، پھر اتوار کی 5 نمازیں، 15 اور 16، اور سوموار کی فجر کتنا ہوا؟ 17 نمازیں. 17 نمازیں حضور نے بغیر جماعت کے پڑھی ہیں، وہ بھی مجبوری تھی. اتنا تاؤ بڑھ گیا، بخار اتنا بڑھ گیا کہ اب ہلن چلن نہیں کر سکتے تھے. اس درمیان میں ماں عائشہ فرماتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرا بھائی عبد الرحمن وہاں سے گزرا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے بڑی تیز نگاہ سے دیکھنے لگے. ماں عائشہ سمجھ گئی کہ کچھ ضرورت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، حضرت ماں عائشہ نے کہا کہ اللہ کے نبی مسواک چاہیے؟ تو کیا ہاں، اشارے سے کہا ہاں. مسواک لیا اپنے بھائی کا، کڑک تھا، تو ماں عائشہ فرماتی ہے میں نے اپنے دانتوں میں رکھا، اس کو نرم کیا اور حضور کے دانتوں میں پھیرا. یہ آخری سنت تھی مسواک کی جو حضور نے دنیا سے جاتے جاتے یہ پیغام دیا کہ جان جاوے نبی کی سنت نہ جاوے. حضور نے پیغام دیا چاہے کچھ بھی ہو جاوے مسلمان نماز کو نہیں چھوڑ سکتا. کیوں نہیں چھوڑ سکتا؟ پیارے نبی نے فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے.
جلوس میں جانے والوں کو پوچھو، سب سے پہلا وہ فجر کی نماز چھوڑ کر آتا ہے، اللہ کے نبی کی آنکھوں کو تکلیف پہنچا کر حضور کے نام کے میلاد کے اندر یہ شامل ہوتا ہے۔ 17 نمازیں حضور نے جماعت کے بغیر پڑھی ہیں۔ پھر آخر میں میرے دوستوں جب یہ پیر کا دن آیا، یہ 4 دن حضور کے بڑی شدت کے، بڑے خطرناک گزرے۔ اور میرے بھائیوں، دنیا کا عظیم سانحہ، دنیا کا سب سے خطرناک حادثہ ہے تو وہ حضور کی وفات ہے۔ حضرت انس فرماتے ہیں جب اللہ کے نبی مدینے میں آئے پورا مدینہ روشن ہو گیا، اور جب اللہ کے نبی دنیا سے گئے ہیں پورا مدینہ اندھیرا ہی اندھیرا ہو گیا۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دفنا دیا، حضرت فاطمہ کھڑی ہوئی، حضرت انس سے پوچھا اطاب انفسکم ان تحثوا، کہ انس تمہاری ذاتوں نے کیسے پسند کیا کہ تم اللہ کے نبی پر مٹی ڈال کر ان کو قبر کے اندر دفن کر دو۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ 12 ربیع الاول کا پیغام ہے، نقش قدم نبی کے ہے جنت کے راستے۔ ارادے کرو کہ انشاءاللہ اس ربیع الاول سے لے کر موت کی شام تک زندگی کا کوئی لمحہ سنت کے بغیر نہیں گزارے گے۔ کہو انشاءاللہ۔ دنیا بھلے جلوس نکالتی رہے، دول دھبکے کرتی رہے، جب ہم مریں گے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب زیارت ہوگی، انشاءاللہ موت سے لے کر جنت میں جانے تک ہماری ہی انشاءاللہ خوشحالی ہوگی اور ہماری ہی واہ واہ ہوگی۔ ایک چھوٹی سی سنت، آپ نے نام سنا ہوگا مولانا 25 سے 30 باعزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ، اپنے امام سے پوچھنا کتنا بڑا بزرگ ہے۔ باعزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ، بہت ڈیٹیل میں نہیں جانا، ایک خواب کے اندر دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس لگی ہوئی ہے، لوگ آتے جا رہے ہیں، فرشتے ان کو اللہ کے نبی کی مجلس میں جاؤ، اندر جاؤ، اندر جاؤ، اندر جاؤ۔ باعزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کا اپنے وقت کے بلکہ کہنے والے نے یہ کہا ہے، فرشتوں میں جس طرح جبرائیل کا درجہ ہے، اولیاء اللہ کے اندر باعزید کا درجہ ہے۔ اتنا بڑا بزرگ ہے، ان کا نمبر آیا، فرشتے نے دروازہ بند کر دیا، تیرے واسطے نو انٹری ہے۔ سننا میرے بھائیوں، اپنی زندگی کا جائزہ بھی لیتے جانا اور جمعہ کا پیغام لے کر جاؤ، نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے۔ باعزید کی آنکھیں کھل گئی، پریشان، زندگی میں کون سا وہ طریقہ چھوٹا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازے بند کر دیے۔ سوتے 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 میرے بھائیوں ذرا سننا، اللہ نے دل میں بات ڈالی، ایک سنت چھوٹ گئی ہے، جس کا مقام فرشتے جبرائیل کے برابر، مطلب اتنا بڑا اولیاء اللہ کے اندر مرتبہ ہے۔ دل میں بات آئی، ایک سنت چھوٹی ہے، وہ سنت کون سی ہے؟ شادی کی سنت چھوٹ گئی۔ اس بڑے بوڑھے میاں نے، لیکن دوسانی عمر تھی گئی، اتنی بڑی عمر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کرنے کے واسطے انہوں نے شادی فرمائی ہے۔ اگر بڑے بڑے کو ایک سنت چھوٹنے کی وجہ سے نو انٹری کے پاکے لگ جاوے، اور میرے بھائیوں ہما سما کہاں کے جو کون سی کھیت کی واٹی اور مولی ہے کہ ہم کو جو ہے وہاں پر پروانے مل جاوے گی۔ اس لیے میرے بھائیوں، دنیا کی جتنی خرابیاں ہیں اس کے اندر شامل مت ہو، ارادے کر کے جاؤ۔ دیکھو اسی لیے یہ جب ربیع الاول آتا تھا، ہمارے بڑے اللہ والے یہ درود شریف کی بہت پابندی کرتے تھے، جمعہ کا دن بھی ہے، درود شریف اتنا پڑھتے تھے۔ بزرگوں کی سوانے کے اندر لکھا ہے 1.25 لاکھ، کم سے کم اس پورے مہینے کے اندر 1.25 لاکھ مرتبہ وہ اللہ والے درود شریف کا نذرانہ حضور کو جو ہے نذرانہ بھیجتے تھے۔
بعض لوگ ارادے کرتے ہیں کہ میری ایک ایک سنت اس مہینے کے اندر خاص طور سے کوئی سنت نہیں چھوٹے گی، تو یہ ارادے ہیں، یہ کرنے کے کام ہیں۔ باقی جتنے کرنے کے کام ہیں کہ بھائی وہ سارے شریعت سنت کے خلاف ہیں، اس کا فیصلہ تو میرے بھائیوں قیامت کے میدان میں اللہ کرے گا کہ جلوس نکالنے والے سنت پر تھے، کہ جو بغیر خاموشی کے ساتھ سنت پر چلنے والے تھے وہ حق پر اور وہ جو ہے سنت پر تھے۔ کیونکہ دنیا کا دفتر یہاں کی تو عدالت ہو میرے دوستوں، دنیا کے اندر بھی انصاف صحیح وہ تو قیامت کے میدان میں ملنے والا ہے۔ اس لیے بھائیوں ارادے کر کے جاؤ ہماری زندگی شریعت اور سنت پر، حضور والے طریقے پر، اور وہ طریقے جس سے آقا انشاءاللہ کل قیامت کے دن ہماری شفاعت کریں گے اس طریقوں پر آئے گی۔ باقی جتنی خرابیاں ہیں، جتنے طریقے شریعت اور سنت سے ہٹے ہوئے ہیں، اس سے جو ہے انشاءاللہ ہماری زندگی رکے گی۔ اسی کے اوپر جو ہے بس ایک آخری جمعہ کا پیغام ہے کہ نقش قدم نبی کے ہیں، جنت کے راستے، ہر ایک کو جنت میں جانا ہے، نبی کے پیچھے پیچھے چلیں گے جنت ملے گی، مل گئی۔ اللہ کہتا ہے ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کے دعوے بڑھتے ہو فاتبعونی، تو اللہ کے نبی کے سنت پر چلو، یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا، تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله الذي بين لنا طرق العبادة وأمرنا أن نعبده بالطهارة والنظافة أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجينا من عذاب يوم القيامة وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله خاتم النبوة والرسالة صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه العاملين يوم المخافة أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها وقال عليه الصلاة والسلام حين مر بقبرين أنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير أما أحدهما فكان لا يستطيع من البول وفي رواية لا يستنزه وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة وقال عليه الصلاة والسلام الطهور شطر الإيمان وقال عليه الصلاة والسلام من ترك موضع شعرة من جنابة لم يغسل بها فعل به كذا وكذا من النار وقال عليه الصلاة والسلام مفتاح الجنة الصلاة ومفتاح الصلاة الطهور وقال عليه الصلاة والسلام إن أمتي يدعون يوم القيامة غدا
غرا محجلين من آثار الرجوع فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل بالحق بشيرا ونذيرا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وأشدهم في أمر الله عمر وأصدقهم حياء عثمان وأقضاهم علي وفاطمة سيدة نساء أهل الجنة والحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة وحمزة أسد الله وأسد رسوله. اللهم اغفر للعباس رضوان الله تعالى عليهم أجمعين وولده مغفرة ظاهرة وباطنة لا تغادر ذنبا. الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا من بعدي فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم. وخير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين بالإمام العادل ذي القوة القاهرة والسلطة الظاهرة على الكفرة الباغية. واغفر اللهم لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأعم وأتم وأكبر. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. اپنی صفوں کو درست کرے نماز صحیح ہو. اللہ اکبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام